کہ جمعۃ الوداع جیسا کہ ہمارے زمانے میں ایک چلن پڑ گیا ہے، ایک رواج پڑ گیا ہے کہ ہر چیز کا فیسٹیول بنا دو، ہر چیز کا ایونٹ بنا دو، تہوار بنا دو، تو رمضان مبارک کے آخری جمعے کا بھی نام رکھ دیا جمعۃ الوداع۔ اور اب جمعۃ الوداع کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، جمعۃ الوداع کا گویا استقبال کرنے کے لیے غیر ثابت شدہ بے بنیاد قسم کے کچھ کام لوگوں نے اختیار کر لیے۔ بعض لوگوں نے اس کو عید کی طرح سمجھا اور جمعۃ الوداع والے دن نئے کپڑے پہنیں گے جناب، نئی جوتی پہنیں گے، اور جو تفصیل ہمیں نہیں پتہ شاید کیا کیا جو جمعۃ الوداع ہے جی یہ سارے کام آخری جمعے کے دن کریں گے۔ کچھ لوگوں نے بتیاں زیادہ جلا لی، رنگ برنگی بتیاں قمقمے لگا لیے، چراغاں کر لیا جمعۃ الوداع کے استقبال میں۔ کچھ لوگوں نے غمگین قسم کی شاعری بنانا اور پڑھنا شروع کر دی۔ وہ ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا تو وہ اسپیکر بڑا والا باہر والا چل رہا تھا اور وہ بندہ رو رو کے کہہ رہا ہے الوداع اے ماہ رمضان الوداع۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہی رونا دھونا اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے کرو بھائی، یہ تو دکھاوا ہے، اور دکھاوے کے سوا کیا ہے؟ آپ رمضان گزرنے پر رو رو کے گا رہے ہیں تو یہ رونا گانا یہ تو شریعت میں کوئی اس کی اصل نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ روئیں، آپ اللہ کے سامنے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے روئیں، آپ اللہ سے اس کی خاص رحمت مانگنے کے لیے روئیں، آپ اللہ جل شانہ سے اپنی قبر کی نور اور اپنی قبر کی کشادگی کے لیے روئیں، آپ اللہ جل شانہ سے اپنے والدین کی مغفرت اور درجات بلندی کے لیے روئیں، تو وہ رونا تو مطلوب ہے اور وہ ثابت بھی ہے۔ تو جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو خوشی کے ساتھ منایا، کچھ لوگوں نے اس کو غم کے ساتھ منایا، کچھ لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، کچھ لوگوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ حاصل محصول سب کا وہی ہے کہ چیزوں کو میلہ ٹھیلا بناؤ، چیزوں کو تہوار بناؤ، چیزوں کو فیسٹیول کی طرح جو ہے وہ مناؤ۔ تو جو چیز شریعت میں ثابت نہیں ہے، نہ اس پر خوشی منانا وہ دین کہلائے گا، نہ اس پر غم طاری کرنا دین کہلائے گا، یہ دین نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک جمعے کا دن ہے جیسے اور جمعے کے دن ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ایک لمحہ ہر جمعے کے دن میں اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اس لمحے ایمان والے کی مانگی ہوئی دعا جو اس لمحے میں اس نے مانگی ہو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو جس طرح باقی جمعے کے دنوں میں وہ لمحہ ہوتا ہے، اسی طرح رمضان کے آخری جمعے میں بھی وہ لمحہ موجود ہے۔ تو جمعہ تو بہرحال جمعہ ہے، اس کی اپنی ایک قدر ہے، اس کا اپنا ایک وزن ہے شریعت میں۔ تو یہ کوئی عید نہیں ہے، یہ کوئی غم نہیں ہے، سوگ نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جمعے کو کچھ اضافی فضیلت معلوم ہوتی ہے احادیث مبارکہ دوسری احادیث کو ملانے سے۔ اس اضافی فضیلت کو پانے کی خاطر بندہ اس جمعے کے دن جو جمعۃ الوداع ہے، جو آخری جمعہ ہے، اس جمعے کے دن بندہ ذرا زیادہ محنت کر لے، دعا میں، استغفار میں، توبہ میں، نوافل ذرا زیادہ پڑھ لے، قرآن کی تلاوت زیادہ کر لے، تو وہ 3 طرح کی خصوصیات جو اس جمعے کو حاصل ہیں اور باقی پورے سال میں کسی بھی جمعے کو حاصل نہیں ہے۔ نمبر ایک تو وہی ہے جو سب جمعوں کو حاصل ہے کہ سید الایام یوم الجمعہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس قسم کا مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں سے افضل ہے، جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو آج ہم جو دن گزار رہے ہیں یہ دن اللہ کے ہاں بڑی اہمیت والا ہے اور یہ دنوں کا سردار ہے۔ اس میں اجتماع کا حکم ہے، بڑی جماعت بنا کر اکٹھے ہو کر جمعے کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کے لمحات اس میں ہوتے ہیں۔ دوسری ایک فضیلت آج کے دن کو یہ حاصل ہے کہ یہ جمعہ رمضان مبارک کا جمعہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والے 3 جمعے بھی رمضان مبارک کے جمعے تھے، اور باقی 11 مہینوں کے کسی جمعے کو یہ فضیلت حاصل نہیں کہ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا اجر وہ کم سے کم 70 گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے،
لیکن باقی 11 مہینوں کے جمعوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور رمضان مبارک میں تو ہر عبادت، ہر فریضہ گویا کہ آپ نے 70 مرتبہ ادا کیا، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے زیادہ گنتی بڑھا دے۔ تو دوسری فضیلت آج کے دن کو یہ حاصل ہے کہ ایک تو جمعہ اور دوسرا رمضان مبارک کا جمعہ، اور تیسری فضیلت اس کو یہ حاصل ہے جو پورے سال میں کسی دوسرے جمعے کو نہیں ہے، وہ یہ کہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ، کہ اب اگلے 11 مہینوں تک دوبارہ ہمیں رمضان مبارک کا جمعہ نہیں ملے گا۔ اس اعتبار سے یہ جمعہ یونیک ہے، یہ یعنی بے مثال ہے، اور اس کو ہمیں زیادہ اہمیت کے ساتھ اس جمعے کے دن میں عبادت، ریاضت، نوافل، توبہ استغفار، تلاوت، دعاؤں کا اہتمام یہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی طور طریقہ بنایا گیا ہے وہ غلط ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی عید نہیں ہے، یہ کوئی سوگ نہیں ہے،